कराची में पानी का बहरान, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। अपोजिशन जमातों की पानी पर सियासत। ट्रंप हुकूमत का शाम पर फिजाई हमला, शाम और रूस की सख्त मुखालिफत। बशार अल असद पर अमरीका का सब्र का पैमाना लबरेज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कराची वाटर बोर्ड के मुताबिक शहरियों को रोज़ाना 650 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है, हालांकि ज़रूरत 150 मिलियन गैलन पानी की है। इसीलिए आए रोज़ कराची के शहरी सड़कों पर एहतजाज करते रहते हैं। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की तहकीक के मुताबिक पानी के मरकज़ी सप्लाई से 40% से ज़ायद पानी चोरी किया जाता है, जो फिर मुनाफे के लिए फ़रोख्त किया जा रहा है। और हाल ये है कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और MQM पाकिस्तान की बल्दियाती हुकूमत इख्तियारात की जंग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कराची के शहरों के मसाइल हल नहीं हो रहे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक सरजमीन पार्टी के एहतजाज और मुखालफत से कोई फ़र्क पड़ेगा? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुबैना शामी कीमियाई हमले के रद्द अमल में आखिर वो काम कर दिया जो माहिरीन का कहना है साबिक सदर बराक ओबामा को 2013 में करना चाहिए था। मां सिवाय रूस के दुनिया ने शामी फ़िज़ाई अड्डे पर टॉमाहॉक मिसाइल हमलों का खैर मकदम किया है, लेकिन फौरी तौर पर शाम के बशार अल असद को सज़ा देने के बाद क्या खित्ते में जंग का ख़तरा बढ़ गया है? और प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे एक इंतहाई ज़हीन और काबिल 17 साला बच्चे जिसका ताल्लुक सवात से है और जो बड़े होकर पाकिस्तान की स्टीव जॉब्स बनना चाहती हैं। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। कराची के शहरियों के पानी के मसाइल किस तरह से हल होंगे? सियासत से होंगे या अपोजिशन से होंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शेर ज़मान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमें वक्त देने का। खुर्रम साहब, इस वक्त कराची में पिछले साल से पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही है कराची की मिल्कियत पर, कराची में सफाई, पानी की फराहमी पर, तो इससे तो हालात बेहतर तो नहीं हो रहे। अच्छा देखें, ये तो जितनी भी सियासी जमातें हैं ना, ये तो सब पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सिंध हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्सेदार रहे हैं हुकूमत के अंदर, और उस दौरान इन्होंने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करी। अब पानी के दो किस्म के मसाइल हैं। एक पानी का वो मसला है जो आपको पानी मिल रहा है, और एक वो मसला है जो पानी आपको नहीं मिल रहा है। अब जो पानी आपको मिल रहा है उसके ये हालात हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों एक रिपोर्ट जमा हुई है जिसमें यह बताया गया है कि सूबे सिंध के 13 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें कराची की 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो पानी आ रहा है वो जहरीला पानी है, वो कंटेमिनेटेड पानी है, एंड इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये वो पानी है जिसकी वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पब्लिक सेक्टर्स हॉस्पिटल से मिला था कि कराची के अंदर सालाना 20,000 बच्चा मरता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द किड्स डाई ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। इसके अलावा जो RO प्लांट्स लगे हुए हैं उसके अंदर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन मौजूद है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये 1.5 लाख केसेस जो है ना 2014 में रिपोर्ट हुए थे डायरिया के, विच वर ऑल ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। अब इसके बाद हम दूसरी बात के ऊपर चले आते हैं कि पानी की जो अवेलेबिलिटी है ही नहीं। एक चीज़ और मैं भूल गया कि पिपरी पे कुछ दिन पहले PTI की डेलीगेशन ने विज़िट किया था और वहाँ पे कराची वाटर बोर्ड के स्टाफ ने बताया था कि सिर्फ 30% पानी वहाँ पे फ़िल्टर होता है। अब हम आ जाते हैं पानी के ऊपर। कराची के अंदर हज़ारों टैंकर्स जो हैं डेली की बुनियाद के ऊपर कराची के रिहायशियों को पानी जो है वो डिलीवर करते हैं, और एक टैंकर के वो लेते हैं मेरे ख्याल से 5,000 रुपये एक टैंकर के वो चार्ज करते हैं। देखिए, इसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन है, अरबों रुपए की कमाई है इसके अंदर, और इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट मुलविस है। सिंध गवर्नमेंट किस तरह मुलविस है कि वो चीज़ें नज़र आती हैं, इलीगल हाइड्रेंट्स लगे हुए जिनको ये तोड़ते नहीं हैं, जिसके अंदर कराची वाटर सप्लाई बोर्ड का स्टाफ भी मुलविस है, जिसके अंदर सिंध गवर्नमेंट के सीनियर लोग भी इसके अंदर मुलविस हैं। हम सिंध असेंबली के अंदर बता के थक गए कि जब टैंकर के ज़रिए पानी मिल सकता है पूरे डिफेंस में, क्लिफ्टन में, मेरा हल्का NA-250 सदर से लेके डिफेंस तक जितना भी इलाका है वहाँ पे पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। हमारे ये हाल है कि हमारे हल्के को इन्होंने थर बना दिए। अच्छा, सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये पूरे कराची का मसला है। कराची के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, पूरे कराची का मसला है, पूरे कराची के अंदर इशूज़ हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इलीगल हाइड्रेंट्स खुले हुए।
उन इलीगल हाइडेंस के अब जैसे जी खुर्रम साहब, आपको याद होगा जब 2015 में जब हीट वेव आया था कराची में, 1000 से ज़्यादा हलाकतें हुई थी, उसमें एक वजह तो पानी की कमी भी थी। देखिए प्रायोरिटीज़ की बात है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आपने आवाम के ऊपर पैसा खर्च करना है या आपने सड़कों के ऊपर पैसा खर्च करना है? इन्होंने सड़कों पे और पुलों पे, ब्रिजेस पे तो वैसे भी कभी आज तक पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन अगर अभी भी देखें इनकी प्रायोरिटीज़ पानी है ही नहीं। पानी के सिस्टम को ठीक करना ये चाहते ही नहीं कि ठीक हो। इन्होंने अभी जो K4 के बारे में बात करते हैं कि हमने K4 का प्रोजेक्ट लगाया है, वो मुझे नहीं मालूम कि 4 साल बाद कंप्लीट होगा या 3 साल बाद कंप्लीट होगा, लेकिन मेरा ये सवाल है कि उस दौरान भी आपका गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये अब इनके जो वहाँ पे पिपरी पे या जहाँ से कराची को पानी सारा डिलीवर होता है, वहाँ पे इनकी कितनी बेशुमार मशीनरीज़ हैं जो कि ख़राब पड़ी हैं, इनके पंपिंग स्टेशंस ख़राब पड़े हैं। अब हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा फोरम इस्तेमाल करें। सड़कों पे एहतजाज हम कर चुके हैं, सिंध असेंबली के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर भी आपने ज़ाहिर है जैसे आपने आवाज़ उठाई, सड़कों पे एहतजाज भी किया, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर ज़ाहिर है आप चाहते हैं कि दबाव डाला जाए, तो क्या तरीक़ाकार है? अपोजिशन जमातों को ज़्यादा मुत्तहद होना चाहिए। इनके मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है FIRs कटनी चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कोर्ट्स में केस होने चाहिए। ये एक क्रिमिनल नेगलिजेंस है। आवाम को उसकी बेसिक ज़रूरियात जो हैं नहीं मिल रही हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही हैं। पानी कितनी ज़रूरी चीज़ आप मुझे बताएं। अगर एक घराने के अंदर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं मिनरल वाटर ले लूँगा। आप मुझे बताएं जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं पानी लेना? क्या वो टैंकर्स अफोर्ड कर सकते हैं? आपके यहाँ जो पानी आ रहा है वो इतना ख़राब पानी है, वो नापाक पानी है, उस पानी से आप वज़ू भी नहीं कर सकते हैं। ये उस पानी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो पानी अवेलेबल है, और उसके अलावा पानी तो जो है ही नहीं, बाकी उसमें लोग क्या करें। तो देखिए मैं आपको बताऊँ कि ये वो हुकूमत है जो सूबे सिंध में इस दफ़ा 6ठी या 5वीं दफ़ा जो है ये इक़्तिदार के अंदर बैठी है। ये आज तक इस मसले को हल नहीं कर सके, ये आने वाले दिनों में करेंगे भी नहीं। इनकी ख्वाहिश नहीं कि करें। तो ये ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन ये फिर काम ज़ाहिर है होना तो यही चाहिए कि जो आपकी बल्दियाती हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन अभी तो जैसे MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान तो इख्तियारात क्या हैं, किसको हैं, किसका ज़्यादा हक़ है, कौन कर सकता है, वो इस वक्त मसला बना हुआ है। सुनो, कॉम्पिटेंट नहीं ना ये, इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है, इनके अंदर वो अहलियत नहीं है। इनके पास सिंध असेंबली में ऐसे मिनिस्टर्स या ऐसे MPs मौजूद नहीं हैं कि जो ये काबिलियत रखें कि सिस्टम को ठीक करें। इनकी ख्वाहिशात क्या हैं, इनका फोकस किस जगह के ऊपर है, वो आवाम की खिदमत करने में कहीं नज़र नहीं आता। ये जितनी जमातें हैं मैं आपको बताऊं ये फ़ेल हो चुकी हैं। इनको आवाम जितनी बार आजमाएगी, इनको जितनी बार इनको तोलेगी, इनका वज़न वही निकलेगा। इन्होंने आने वाले सालों के अंदर लेकिन खुर्रम साहब जो वज़ीर आला आए हैं मुराद अली शाह साहब, उनका तो यही कुछ जो एक मौक़िफ़ रहा है, एक पोजीशन जो रही है कि वो आवाम की खिदमत करने आए हैं, कराची के मसाइल हल करने आए हैं। इट वाज मेंट टू बी अ चेंज। नहीं, इनसे आप पूछें कि इनके 6-8 महीने आज इनको हो गए CM बने हुए, इन्होंने क्या सूबे सिंध के अंदर एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर करने के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर उस शख्स को बनाया है जिसने हेल्थ डिपार्टमेंट को तबाह कर दिया। आज उसको जो है ना उन्होंने उठा के एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। हेल्थ के निज़ाम जो है वो तबाही के ऊपर पहुंच गया है। पेशेंट्स को हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। उसके सिस्टम को बेहतर करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। खुर्रम साहब, आपको लगता है कि अगर मुराद अली शाह की नीयत अच्छी है लेकिन उन पर सियासी दबाव ज़्यादा है? देखिए, मुराद अली शाह की नीयत से कुछ नहीं होगा। बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जो उनकी लीडरशिप है उनकी नीयत क्या है। मुराद अली शाह की जो पूरी टीम है क्या वो कैपेबल है या वो नहीं है। तो मुराद अली शाह कभी भी डिलीवर नहीं कर सकते हैं जब तक उनके पास वो टीम ना हो जो काम कर सके। इस टीम ने कभी भी काम नहीं करना है। जो टीम इनकी मौजूदा है उनकी हिस्ट्री आप उठा के देख लें, उनकी पहले क्या परफॉर्मेंस थी। तो कम से कम जब सबसे पहले तो उन लोगों को लेकर आएँ जो सिस्टम में चल सकें, वो चीज़ों को बेहतर कर सकें। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है? हम कहते हैं कि इदारों को मजबूत करें। आप अपनी लीडरशिप को मजबूत ना करें, CM को मजबूत थोड़ी करना है। आप हेल्थ डिपार्टमेंट को मजबूत करें, आप पुलिस का निज़ाम बेहतर करें, आप एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर करें। आपके इदारे इतने आपने तबाह कर दिए हैं, उसके अंदर इतनी करप्शन है, उसके अंदर मेरिट नाम की चीज़ नहीं है, तो कैसे डिलीवर होगा आवाम को? ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कराची के जो शहरी हैं, जी खुर्रम साहब, कराची के तो शहरी हैं, वो तो पीपल्स पार्टी को तो इतनी अक्सरियत में वोट नहीं देती।
نہیں دیکھیں یہی تو ہماری بے بسی ہے, یہی تو کراچی والوں کی بے بسی ہے, اور انہی وجوہات کے بنا پہ وہ کراچی کو ڈیلیور کرنا نہیں چاہتے. لیکن دیکھیں کراچی والوں نے جو کراچی کا مینڈیٹ رکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا, وہ 7 سال جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ حکومت میں تھے, تو کیا انہوں نے اس دور کے اندر کراچی کے پانی کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے کراچی کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے کراچی کے اندر جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کو ٹھیک کیا؟ کیا انہوں نے ہاسپٹلز کو ٹھیک کیا؟ نہیں کیا. یہاں پہ جو شخص سیاست کرنے آتا ہے, جو طاقت کے اندر اقتدار کے اندر آتا ہے, وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آتا ہے, اپنے شہر کے اندر اپنا دبدبہ دکھانے کے لیے آتا ہے, اور جو اس شہر کے اندر ہوتا رہا وہ آپ نے سب نے دیکھا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات کروں, لیکن اب یہ وقت آ گیا کہ ہم نے شہر کو تبدیل کرنا ہے. اس شہر کے اندر بہتر اور اچھے لوگوں کو جو ہے عوام ووٹ دے گی, جب جا کے شہر بہتری کی طرف جائے گا. یہ لوگ صرف اپنی ذاتی اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب, نیوز وائز کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد شام میں امریکہ کا فضائی حملہ, آگے کیا ہوگا؟ Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria. شامی حکومت کی جانب سے مبینہ کیمیائی حملے پر کے رد عمل میں امریکہ نے بھی حملے کر دیے, لیکن خطے میں جیو پالیٹکس پہ اس پہ کیا اثر ہوگا, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن ہمیں وقت دینے کا. ڈاکٹر حسن, دنیا نے تو خیر مقدم کیا ان حملوں کا, امریکہ کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں, اور مگر روس نے نہیں کیا, ایران نے نہیں کیا, چین نے نہیں کیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ 2013 میں جب کیمیائی حملہ ہوا تھا مبینہ طور پر شامی حکومت کی جانب سے, اس وقت بھی امریکہ نے حملے نہیں کیے تھے, لیکن اس وقت روسی جو ٹروپس ہیں وہ گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھے. تو اب صورتحال بدل گئی ہے, کیا ایسکلیشن ہو سکتی ہے روس اور امریکہ کے درمیان؟ دیکھیے صورتحال بدلی یہ ہے کہ ٹرمپ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں, اور ماضی میں اوباما کی پالیسی یہ تھی کہ پریشر رکھا جائے گا اور امریکہ ڈائریکٹلی کوئی کام نہیں کرے گا بلکہ اپنی پراکسیز کو استعمال کرے گا. لہٰذا امریکہ نے جو اس سے پہلے کی ایڈمنسٹریشن تھی اوباما کی, اس میں کچھ ملیٹنٹ گروپس جو کہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کے خلاف تھے ان کو فنڈنگ بھی کی ہے, اور پھر اردن میں کچھ ٹریننگ جو ہے ان عناصر کی ہوئی ہے جن عناصر نے جا کر بشار الاسد کے خلاف کارروائی کی. اب ٹرمپ نے یہ جو کارروائی کی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ کیمیکل ویپنز کے جو استعمال کا جو الزام آیا ہے, اس سے میرا خیال ہے ان کی ایڈمنسٹریشن نے سمجھا کہ اب وہ اپنی قوت کو اسرٹ کر سکتے ہیں, اپنی فرمنس کو دکھا سکتے ہیں کہ امریکہ کی نئی جو قیادت ہے وہ بڑی ڈٹرمنڈ ہے. دوسرا میرا خیال ہے اس کا فائدہ جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ہوتا ہے ڈومیسٹکلی, وہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور رشیا میں کوئی قریبی کوئی خصوصی تعلقات نہیں ہیں, بلکہ یہ ایڈمنسٹریشن امریکہ کے مفادات کو رشیا کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتی ہے, اسی لیے انہوں نے براہ راست کارروائی کی ہے. اور آخری اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ جو بھی مڈل ایسٹ کی پولیٹکس کو جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ امریکہ کے اس ایکشن کو عرب ممالک کنڈیم نہیں کریں گے, کیونکہ عرب ممالک, بیشتر عرب ممالک تو 2011 سے اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح بشار الاسد سے جان چھوٹ جائے, لیکن وہ ابھی تک اس مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں.
جی ڈاکٹر حسن، اب جب اوباما نے اس وقت کہا تھا 2013 میں کہ کارروائی ہونی چاہیے، اس وقت ٹرمپ نے ٹویٹس کے ذریعے یہ بھی کہا تھا کہ امریکیوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ملٹری سٹرائکس نہیں ہونے چاہیے، لیکن اب ملٹری سٹرائکس کر دی ہیں ٹرمپ نے، آپ نے جیسے کہا کہ اپنی قوت دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، لیکن کیا ایسکلیشن کا ڈر ہے؟ کیونکہ روس نے بہت سختی سے مذمت کی ہے، اور روس کے جیسے میں نے بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی کہا تھا، ذکر کیا تھا کہ گراؤنڈ ٹروپس بھی موجود ہیں، ایسکلیشن ہوتے ہیں تو اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ روسی فوجی بھی مارے جا سکتے ہیں اگر مزید سٹرائکس ہوتی ہیں، اگر بات زیادہ بڑھتی ہے۔ بنیادی طور پر جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو امریکہ نے کارروائی کی ہے، کیا یہ سنگل شاٹ افیئر ہے، یعنی ایک کارروائی ہے، یا مزید کارروائیوں کا سلسلہ اس سے شروع ہوگا؟ یہاں پہ اس بات کی امید تو ہمیں بہت کم نظر آتی ہے کہ امریکہ اپنے گراؤنڈ ٹروپس کو یہاں کمٹ کرے گا، کیونکہ جو عراق کا تجربہ ہے امریکہ کا وہ کافی جو ہے منفی تجربہ ہے، لہٰذا گراؤنڈ ٹروپس تو شاید وہ کمٹ نہ کریں۔ ہاں، اسی قسم کے ایئر ریڈز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی بشار الاسد کے مخالف مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کچھ عرب ممالک بشار الاسد کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان سے مل کر لوکل گروپس جو ہیں ان کو سٹرونگ کیا جائے، ان کو سٹرینتھن کیا جائے، تاکہ جو یہ ایڈمنسٹریشن اس کی بشار الاسد کی ہے وہ ختم ہو سکے۔ جہاں تک روس کا تعلق ہے، روس کے پاس کوئی اتنے زیادہ آپشن اس وقت نہیں ہیں، ڈپلومیٹک آپشن ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن میں ایکسرسائز ہوگا، لیکن گراؤنڈ پہ کیونکہ روس نے تو سیکیورٹی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی کا اجلاس بھی بلایا ہے۔ جی وہ بلائیں گے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا یہ کیمیکل ویپنز کے سلسلے میں جس دن کیمیکل ویپن کا اٹیک ہوا ہے اس سے اگلے روز ہی یو این سیکیورٹی کونسل نے جب مسئلہ ٹیک اپ کیا، اور جو ریزولوشن کنڈیمنیشن کا تھا اس میں ڈیلے ہی اس لیے ہوئی کہ روس اس کے حق میں نہیں تھا۔ اب روس جو ہے نئے سرے سے سیشن کال کرے گا۔ امریکہ کا دیکھیے، امریکہ نے جو ایکشن کیا ہے اس کے لیے نہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی آتھرائزیشن ہے اور نہ ہی امریکن کانگریس کی آتھرائزیشن ہے، اور اس طرح ٹرمپ نے وہ بات۔ لیکن ڈاکٹر حسن، اس وقت تو جو پریزیڈنٹشپ ہے، صدارت ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی، وہ تو امریکہ کی ہی ہے۔ نکی ہیلی اس وقت جو ہیں وہ صدارت کر رہی ہیں۔ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ صدارت تو مہینے کے بعد چینج ہو جاتی ہے، یعنی یہ اپریل میں ان کی صدارت ہوگی، مئی میں منتھلی ان کی صدارت چینج ہوتی ہے، لیکن ایشو صرف یہی ہے نا کہ سیکیورٹی کونسل میں جب یہ مسئلہ آتا ہے تو بشار الاسد جو ہے وہ ورچولی آئسولیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ چین جو ہے وہ اس کی کنڈیمنیشن تو کرے گا لیکن ایسی پوزیشن نہیں لے گا کہ امریکہ سے اس پہ لڑائی ہو۔ روس البتہ ایک ٹف سٹینڈ جو ہے وہ لے سکتا ہے، اور سب سے بڑا جو مشکل مسئلہ بشار الاسد کے لیے ہے کہ وہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کے لیے ہمدردی نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ اس کی حکومت ختم ہو جائے۔ تو اس طرح بشار الاسد اس ریجن میں آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، اور جو عرب ممالک ہیں وہ اس کو نکالنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ براہ راست بھی اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کی وجہ سے ایک عجیب سا سٹیل میٹ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے بشار الاسد کے خلاف یہ 2011 میں شروع ہوا تھا، اور اب ہم 2017 میں ہیں، یعنی 6 سال گزر چکے ہیں۔ جی اب ایک اور جو اس پہ پوائنٹ سامنے آیا تھا کہ جب کارروائی ہونے جا رہی تھی تو روس اور امریکہ کا ایک معاہدہ ہے جس کو ڈی کنفلکشن لائن کہتے ہیں، اور امریکہ نے روس کو اطلاع بھی دی تھی۔ روس نے یہ کہا ہے کہ اب یہ معاہدہ ختم کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی مزید حالات بگڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں ٹینشن تو اس کا تو ایک مطلب تو یہ بڑا واضح ہے کہ روس میں اور امریکہ میں ٹینشن بڑھ جائے گی۔ اس سے پہلے جو ٹینشن تھی وہ روس کے نیبرنگ کنٹریز کے اندر اور خاص میں جو واقعات ہوئے تو اس کی وجہ سے تھی، لیکن جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ابھی اس طرف توجہ نہیں دے رہی۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے ملک میں جو اس کے خلاف ایک چارج ہے کہ یہ رشیا نے اس کی الیکشن جیتنے میں مدد کی یا رشیا سے ان کے خفیہ تعلقات ہیں، ایک تو اس سے
کمپلیٹلی ان کی جان جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ روس کی جو پرابلم یہی ہے نا کہ وہ ان کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں، مثلا بشار الاسد کو ملٹری سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اکنامک سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اس سے بشار الاسد کے سروائیول کے چانسز تو بڑھ جاتے ہیں، لیکن بشار الاسد کی کامیابی کہ وہ تمام ملک پہ مکمل طور پر مؤثر طور پہ قبضہ کر لے، اس کے چانسز ہمیں نیئر فیوچر میں نظر نہیں آتے۔ تو لگتا یہ ہے بشار الاسد کی حکومت جو ہے اسی طرح ابھی کچھ عرصہ چلتی رہے گی، اور امریکہ کی جو خواہش ہے یا عرب کی جو خواہش ہے کہ ان سے جان چھوٹ جائے وہ شاید جلد ممکن نہ ہو۔ جان چھوٹ جائے وہ نہیں ہو پائے گا۔ ڈاکٹر حسن دیکھیں، ایک طرف سے جیسے آپ نے بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈومیسٹک طور پر فائدہ تو ہوگا، وہ نظر آئے گا کہ امریکہ اسٹرانگ ہے، یہ کیمیائی حملہ ہوا، انہوں نے ایک پوزیشن موقف اختیار پوزیشن اسٹرانگ پوزیشن لی، اور جیسے آپ نے کہا روس کا اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو مبینہ تعلقات ہے اس پہ بھی جو سوال اٹھ رہے تھے اس کو بھی ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ لیکن ایک طرف سے یہ منافقت نہیں ہے کہ ایک طرف سے ٹرمپ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ مسلم ریفیوجیز تارکین وطن شام سے امریکہ میں آئے، لیکن جب کیمیائی حملہ ہوتا ہے تو ایک سمپتھی ظاہر کرتے ہیں ان بچوں کی جو روس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہزاروں بلکہ سینکڑوں ملینز آف سیرین ریفیوجیز ود ان سیریا اور جو تارکین وطن ہے وہ سفر کرتے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پالیٹکس کی یہ ہپوکریسی ہے، کیونکہ جو ٹرمپ نے آج تقریر کی ہے اس میں کہا کہ اسے بچوں کے وہ چہرے نظر آئے جو کہ کیمیکل ویپنز کی وجہ سے جو ہلاک ہو گئے یا بری طرح بیمار ہوئے، لیکن دوسری طرف انہی بچوں کے والدین کو امریکہ اپنے سرزمین پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس طرح ایک ڈویلٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی چیز انسانی ہمدردی نہیں ہے اس حملے کے اندر، بنیادی چیز سیاست ہے، مصلحت ہے، علاقائی مفادات ہیں، کیونکہ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے سے مڈل ایسٹ کے اندر بھی اس کی حیثیت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ عرب کنٹریز چاہتے ہیں کہ جو شام میں تبدیلی آئے۔ اسرائیل نے تو اس کو انڈورس کر دیا ہے، اور باقی عرب سٹیٹس بھی جو ہے اس حملے پہ تنقید نہیں کریں گے۔ صرف ایران ہے، اور ایران شروع سے ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے بشار الاسد کو، لیکن ایران کے پاس بھی کوئی نسخہ نہیں ہے، اور سوویت یونین رشیا جو ہے وہ یہ رسک نہیں لے گا کہ امریکہ سے کوئی براہ راست اس سلسلے میں ٹکر ہو۔ ڈاکٹر حسن وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہم بریک لیں، بریک کے بعد ملاقات کریں گے 17 سالہ طاہرہ خان سے جو انتہائی ذہین بھی ہیں اور ابھی سے انہوں نے کچھ کافی اچھے کام کر لیے ہیں۔ ملتے ہیں 17 سالہ طاہرہ خان سے، جنہوں نے اتنی کم عمری میں ابھی سے بہت کچھ کر بیٹھی ہیں۔ کیا کیا ہے، کمپیوٹر کی تعلیم میں کیا ہے، اور آن لائن پورٹل بھی بنایا ہے خواتین کے خلاف تشدد کے کیسز کو میجر کرنے کے لیے۔ طاہرہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ سوات سے ہم سے بات کر رہی ہیں اسکائپ پہ۔ طاہرہ، آپ کی زندگی اتنی آسان نہیں رہی کیونکہ آپ کے والد کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ہاں جی، میرے والد صاحب جب میں 1 یا 2.5 سال کی تھی تو اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور زندگی تو بہت مشکل سے گزری ہے کیونکہ میری امی گھروں میں کام کرتی تھی اور کوئی بھی نہیں تھے گھر میں صرف ایک ہی سسٹر ہوں، تو زندگی تو بہت مشکل تھی۔ لیکن آپ نے پڑھائی کی اور کمپیوٹر میں بہت دلچسپی رہی، بلکہ اس سے آگے آپ سافٹ ویئر کوڈنگ بھی کرتی ہیں۔ ہاں جی، میں یہ کمپیوٹر سائنس جو ہے اس کے ساتھ میرے بچپن سے شوق تھا، بچپن سے میرے پڑھنے کا شوق تھا۔ تو اور جب میری امی گھروں میں کام کرتی تھی تو وہاں پر یہ کمپیوٹر اور یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور شوق تھا۔ پھر جب میں بڑی ہو گئی تو وہ شوق بڑھتا جا رہا تھا، تو پھر میں نے اپنے لیے ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کرایا، تو وہاں پر میں نے ایک پروجیکٹ بنایا جس کی وجہ سے مجھے سافٹ ویئر بنانے کا شوق بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اس سے پھر میں نے کچھ سافٹ ویئر بھی بنائے جو کہ لوکل گورنمنٹ کے لیے ہے، برتھ رجسٹریشن جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے،
اور ایک جو ہے وہ خواتین کی جو خواتین پر تشدد ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے، لیکن وہ میں نے ان کو دیا نہیں ہے، ابھی میرے پاس ہے، میں ان کو دے دوں گی. یہ ایک آرگنائزیشن کے لیے ہے اور ایک لوکل گورنمنٹ کے لیے. اور فیوچر میں میرا خیال ہے کہ میں گرلز ایجوکیشن کے بارے میں ایک گیم بناؤں تاکہ گرلز کو ایجوکیشن میں جو مسائل درپیش آتے ہیں تو ان کو میں اس گیم میں دکھا سکوں کہ ان مسئلوں کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. طاہرہ، آپ نے اپنی پڑھائی جاری رکھی ہوئی ہے کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا تھا آپ پڑھا بھی رہی ہیں. ہاں جی، میں پہلے میری امی گھروں میں کام کرتی تھی تو اسے وہ جو کماتی تھی وہ مجھے اس سے پڑھاتی تھی، لیکن پھر جب وہ بیمار ہو گئی تو میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ شروع کیا. وہاں سے جو مجھے تنخواہ ملتی تھی تو وہ تو خیر میں گھر کے خرچے کے لیے استعمال کرتی، لیکن میری امی جن کے گھر میں کام کرتی تھی تو ان لوگوں نے اس کے بعد میری امی کی بیمار ہونے کے بعد میری تعلیم کا خرچہ ان لوگوں نے اٹھایا اور پھر ان لوگوں نے مجھ پر خرچہ کیا. اب میں صبح جو ٹیچنگ کرتی ہوں اور سیکنڈ ٹائم میں پڑھتی ہوں، کالج جاتی ہوں. اور آپ نے آگے کیا کرنا چاہتی ہیں، کتنا پڑھنا چاہتی ہیں اور کہاں پڑھنا چاہتی ہیں؟ کوئی آپ نے سوچا کہ سوات میں، سوات سے باہر، ملک سے باہر؟ نہیں جی، میں تو سوات میں پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں سوات کی لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. فیوچر میں یہاں پر سوات پر ایک کوڈنگ اسکول بنانا چاہتی ہوں جس میں اور لڑکیاں بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے جا سکی، کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ آئی ٹی کی بنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہاں کی لڑکیاں آئی ٹی میں بہت پیچھے ہے، تو میں ان کو آئی ٹی کی دنیا میں آگے لینا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ میں خود یہاں پر ایک سوات میں اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرنا چاہتی ہوں اور خود بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے جانا چاہتی ہوں. تو آپ کے آگے چل کر آپ ظاہر ہے پڑھائی تو آپ مکمل کریں گی کیونکہ ابھی تو آپ صرف 17 سال کی ہیں، لیکن پھر اس پڑھائی کے بعد کیا؟ جی اس کے بعد تو میں نے آپ سے کہا کہ میں اپنے لیے ایک کوڈنگ اسکول بنانا چاہتی ہوں جس میں اور لڑکیوں کو پڑھاؤں گی. اچھا، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوڈنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز لڑکیوں کو سیکھنا چاہیے؟ جی آگے کیا، ابھی تو جو بھی زمانہ ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی مطلب انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے اور ہماری لڑکیاں جو ہے وہ اس میں بہت پیچھے ہے. اگر ہم اور کنٹری یا ایون کہ سوات میں پاکستان میں بھی ہم اور صوبوں کو دیکھ لے تو وہ انفارمیشن کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے جا چکی ہے، لیکن یہاں سوات پر بھی بہت ٹیلنٹڈ لڑکیاں ہیں لیکن ان کے پاس وہ فیسلٹی وہ سب کچھ نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر میں ان لڑکیوں کو ایسی فیسلٹی پرووائڈ کروں تاکہ وہ بھی آئی ٹی کی دنیا میں آگے جا سکے. اور ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آگے آنے والا جو بھی زمانہ ہے تو وہ آئی ٹی کا ہے اور جو بھی جتنی بھی جابس آتی ہے تو وہ آئی ٹی میں آتی ہے. اور یہاں پر جو آئی ٹی کی فیلڈ میں جو بھی جابس آتی ہے تو خواتین کے جابس جو ہے ان کی صرف ایسی ہی رہ جاتی ہے یا لڑکیاں. جی طاہرہ، سوات میں کیا ہوا پانی ہے جس کی وجہ سے آپ جیسی لڑکیاں وہاں پیدا ہو رہی ہیں، ملالہ یوسفزئی جیسی بھی؟ جی تو نہیں پتا، شاید میں نے اپنی غریبی کی وجہ سے یہ سیکھا ہو، لیکن میں اور لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ آگے لے جانا چاہتی ہوں. اور آپ کس سے متاثر رہتی ہیں؟ کون ہے آپ کی آئیڈیل؟ جی میں تو اپنی امی سے بہت زیادہ انسپائر ہوں کیونکہ جب میں انہیں دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اگر میری امی پڑھی لکھی ہوتی تو شاید اسے اتنا محنت نہیں کرنا ہوتا آج. تو اس کی وجہ سے میں نے یہ سبق حاصل کر لیا ہے. طاہرہ، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اور لک. آپ کے جو آئندہ آپ کے پروجیکٹس ہیں، آپ کی امیدیں ہیں، آپ کے خواب ہیں، وہ ہم ظاہر دعا کرتے ہیں کہ پورے ہوں. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم ملیں گے اصل زندگی کے ٹارزن سے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے ٹارزن کی کہانی تو سنی ہوگی، لیکن ہم آپ کو ملواتے ہیں اصلی دنیا کی ٹارزن سے جس نے بندروں کے ہاتھوں پرورش پائی.
जानवरों के साथ पले बढ़े और जंगल में छलांगे मारते मुरली की कहानी कौन नहीं जानता, लेकिन भारत की पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब उत्तर प्रदेश के लकड़हारों ने उन्हें इत्तला दी कि जंगल में एक 8 या 10 साल की बच्ची बंदरों के साथ रह रही है और उन्हीं की तरह 4 टांगों पर चलती है और उन्हीं की तरह खाती है। भारतीय पुलिस ने बच्ची को बाजियाब करवाकर अस्पताल में दाखिल करवा दिया। डॉक्टर का कहना है कि जब ये बच्ची उनके पास लाई गई तो तब ना वो बोल सकती थी और ना ही कुछ समझ सकती थी, लेकिन कुछ अरसे के इलाज के बाद अब वो ना सिर्फ अपने हाथ से खाना खा लेती है बल्कि कुछ अल्फाज भी समझ लेती है। लेकिन पुलिस अभी भी ये तफ्तीश कर रही है कि बच्ची जंगल में पहुंची कैसे और उसके वालिदैन कौन हैं। न्यूज़ वाइज का वक्त ख़त्म हुआ है और उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपने रब्ता करना है तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले ज़िंदगी में छोटी छोटी शरारतें सभी करते हैं और ये ही ज़िंदगी का हुस्न है। आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही छोटी शरारत लेकिन बड़ी उम्र के अफराद की। खुदाफिज। Honey, I'm going to show you a trick. Okay, show me a trick. See the penny? I see the penny. I'll put this bottle of water right on top of the penny. Okay. And I'm going to put this over it. Okay. And when I say the magic words, Yeah. the penny's going to go inside the bottle. Really? Yes. Okay, let me see this happen. Okay. Now I got the towel. Boogie boogie. Boogity boogity. Boogity boogity. Boogity boogity. Okay. Now you look down in there and the penny's inside the bottle. Oh!